چور دروازہ قسط نمبر 2۔ اس کی آنکھوں میں ایسی حیرانگی تھی جیسے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیا ہو گیا۔ بستر کی چادر پر خون ہی خون جمع ہوا تھا، ارد گرد بھی خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ لاش کے دونوں ہاتھوں نے اپنا سینہ پکڑ رکھا تھا، سینے پر دل کے مقام والی جگہ سے کرتا دونوں مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ سینے پر ایک گہرا زخم تھا جس سے خون بہہ بہہ کر جم گیا تھا۔ آلۂ قتل وہاں موجود نہیں تھا، اسے غالباً پھال والے چاقو سے قتل کیا گیا تھا۔ تلجا رام نے اپنے بیٹے دیا رام کی عمر 15-16 سال بتائی تھی۔ میں مقتول دیا رام کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اتنا صحت مند تھا کہ 15-16 سال کی بجائے 20-22 سال کا لگتا تھا۔ میں حیرانگی کی وجہ میری یہ تھی کہ دیا رام مقتول کا قد کسی بھی طرح 6 فٹ سے کم نہ ہوگا۔ مرنے کے باوجود اس کا گورا رنگ ماند نہیں پڑا تھا۔ اس کے برعکس تلجا رام اور اس کی بیوی گندمی سے رنگ کے مالک تھے اور قد کاٹھ بھی درمیانہ تھا۔ بعض عام سی شکل کے ماں باپ کی اولاد بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ بات کئی بار مشاہدے میں آ چکی ہے۔ میں جوں مقتول کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی خاص بات محسوس ہو رہی تھی، مگر کوشش کے باوجود جو میرا احساس الفاظ میں نہ ڈھل سکا اور میں سمجھ نہ سکا کہ میرا ذہن کیا سمجھنا چاہ رہا ہے۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو میرے ذہن میں چبھ رہی تھی، لیکن اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ فرش پر کرتے کا ایک بٹن پڑا ہوا تھا، بٹن میں نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ یہ قاتل کا بٹن ہو سکتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ تلجا رام کے کرتے کا بٹن بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ جس وقت وہ اپنے دم توڑتے بیٹے کو سنبھال رہا تھا، ہو سکتا تھا یہ بٹن اس وقت ٹوٹا ہو۔ میں نے بڑی باریک بینی سے پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر مقتول کے کپڑوں کی تلاشی لی اور تکیے اٹھا کر دیکھا کہ شاید کوئی چیز ایسی مل جائے تو تفتیش میں مدد دے، لیکن کوئی ایسی چیز میرے ہاتھ نہ لگی۔ میں نے موقع پر جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا بندوبست کیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلے گی تو میں تلجا رام کے پاس آ بیٹھا۔ اس کا جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور وہ میری باتوں کے جواب دینے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی اپنی یا اس کے بیٹے کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو دشمن نہیں بنایا، تلجا رام نے کہا۔ ہر کسی کے ساتھ پیار محبت کیا ہے، ہر کسی کو دوست بنایا ہے۔ یہی حال دیا رام کا تھا۔ وہ تو بڑا ہی معصوم تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک باپ کی سوچ تھی کہ اس کا جوان بیٹا بڑا معصوم تھا۔ میرا خیال اس کے برعکس تھا۔ جوانی کی عمر ہو، خوشحالی ہو اور بیٹا لاڈلا بھی ہو تو پھر بہکنے کے امکانات 100% ہوتے ہیں۔ میں نے ایسی معلومات گاؤں والوں سے اور مقتول دیا رام کے بے تکلف دوستوں سے لینی تھی۔ میں خاصی دیر تک تلجا رام سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ اس سے مجھے جو کچھ حاصل ہوا میں آپ کو ایک ترتیب سے سنا دیتا ہوں۔ تلجا رام کی شادی کانتا دیوی سے ہوئی تھی۔ شادی کو 3-4 سال گزر گئے مگر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، کسی نے جو علاج بتایا وہ کیا، دیسی ٹونے ٹوٹکے ولایتی دوائیاں بھی کھائیں مگر لا حاصل۔ جب تھک ہار کر بیٹھ گئے تو شادی کے 6 سال کانتا کی گود ہری ہو گئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ چونکہ یہ بیٹا بڑی منتوں مرادوں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے تلجا رام کی بیوی کانتا نے ہندو عقیدے کے مطابق اس کا نام دیا رام رکھ دیا، یعنی رام کی مہربانی۔ انہوں نے بڑے لاڈ پیار سے اس کی پرورش کی۔ بیٹے کی خوشی میں سارے گاؤں میں خوشیاں منائی گئی تھیں۔ گاؤں کے لوگ تلجا رام کو بہت پسند کرتے تھے۔ دیا رام بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی بڑا سمجھدار اور سلجھا ہوا تھا۔ قتل کی واردات کے بارے میں تلجا رام نے بتایا کہ اسے پیشاب کی بیماری ہے۔ وہ رات کو 2-3 مرتبہ پیشاب کے لیے اٹھتا ہے۔ قتل والی رات بھی وہ سویا ہوا تھا کہ اسے بڑے زور کے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ اس نے سونے کی کوشش کی لیکن جب تک وہ پیشاب نہیں کر لیتا تھا اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اگر وہ زبردستی پیشاب روکنے کی کوشش کرتا تو بستر پر ہی اس کا پیشاب نکل جاتا تھا۔ وہ پیشاب کر کے اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے بیٹے کے کمرے سے کرہنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ گھبرا گیا اور بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر سکتے میں رہ گیا۔ دیا رام نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پکڑا ہوا تھا اور اس کے کپڑے خون سے لت پت ہو رہے تھے۔ وہ بڑی تکلیف میں تھا اور کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ تلجا رام نے تڑپ کر بیٹے کو سنبھالا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ او باپو میں گیا، دیا رام نے اتنا ہی کہا اور پھر اس نے تلجا رام کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیا۔ بیٹے کی لاش دیکھ کر تلجا رام کی دھاڑ نکل گئی۔ اس کی بیوی کانتا یہ آواز سن کر اوپر دوڑی آئی۔ جب اس نے اکلوتے بیٹے کی لاش کو صورت میں دیکھا
تو خوف اور صدمے سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ سکتے میں آ گئی۔ وہ منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولی۔ تلجا رام نے بتایا کہ کانتا ابھی تک اسی کیفیت میں ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے اسے رلانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن اس کا سکتہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تلجا رام سے بیان لینے کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ وہ اچھی طرح یاد کر کے بتائے کہ جب وہ تھانے رپورٹ لکھوانے کے لیے آیا تھا تو اس کی حویلی کا بیرونی دروازہ اندر سے بند تھا یا کھلا ہوا تھا۔ اس کے جواب میں اس نے بتایا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ قاتل یا تو مقتول کا کوئی دوست تھا جسے مقتول خود دروازہ کھول کر اندر لے آیا تھا، یا پھر قاتل دیوار پھلانگ کر صحن میں کودا ہوگا اور اپنا کام کر کے اطمینان سے دروازہ کھول کر فرار ہو گیا۔ میں نے قاتل کے کھرے دیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن وہاں گوبر کی لپائی کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے صحن کے اندر دیوار کے ساتھ گھوم کر ساری دیوار اور زمین کو دیکھا لیکن مجھے کوئی رگڑ یا نشان نظر نہ آیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں حویلی کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور تلجا رام سے مقتول دیا رام کے خاص دوستوں کے نام پوچھے۔ اس نے 3 لڑکوں کے نام بتائے جن کے ساتھ اس کی بے تکلفی والی دوستی تھی۔ میں نے گاؤں کے ہی ایک آدمی کو بھیجا کہ ان 3 لڑکوں کو یہاں لے آئے۔ آدمی گیا اور چند منٹ بعد ہی 3 لڑکوں کو ساتھ لے آیا۔ اس نے بتایا کہ سارے گاؤں والوں کو دیا رام کے قتل کا علم ہو چکا ہے اور لوگ حویلی کے باہر جمع ہیں۔ یہ لڑکے بھی لوگوں کے ساتھ باہر کھڑے تھے۔ دیا رام ان کا گہرا دوست تھا۔ تینوں لڑکے اداس اور غمگین نظر آ رہے تھے۔ میں نے تینوں کو بٹھا لیا اور ان سے کہا کہ کسی ظالم نے ان کے دوست کو قتل کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے دوست کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دوں۔ اس کے لیے مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھو تمہارا جگری یار قتل ہو گیا ہے۔ میں نے تینوں کو مخاطب کر کے کہا، کوئی کسی کو یوں ہی جان سے نہیں مارتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ان وجوہات میں عام طور پر کسی لڑکی کے ساتھ دوستی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا دشمنی یا جائیداد وغیرہ کا چکر ہوتا ہے۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا اس لیے جائیداد کے جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تم بتاؤ کہ مقتول کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر ہوگا یا کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ میری بات سن کر تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے آنکھوں میں فیصلہ کر لیا کہ تینوں میں سے کون بولے گا۔ دیا رام کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ تینوں میں سے ایک لڑکے نے کہا، نہ ہی اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا چکر تھا۔ وہ تو بہت ہی سیدھا سادہ مگر حساس لڑکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لیتا تھا اور کڑتا رہتا تھا۔ پہلے وہ بالکل ٹھیک رہتا تھا لیکن پچھلے 10-12 دنوں سے اس میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ کیسی تبدیلی آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا، اسی لڑکے نے کہا۔ ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ یہی کہتا تھا کہ اس کا وجود بیکار ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرنے لگا تھا کہ لوگ اس سے نفرت کریں یا اسے ماریں۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کہیں سے دیسی شراب پی کر ہمارے پاس آ گیا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ وہ ایسی بری حالت میں تھا کہ دل کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا کہ اتنے شریف والدین کا بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ تو اس نے حد ہی کر دی۔ گاؤں کے موچی کی جوان بیٹی گزر رہی تھی۔ دیا رام نے اس کا راستہ روک لیا اور اسے الٹی سیدھی بکواس کرنے لگا۔ لڑکی گھبرا گئی مگر اس نے کچھ نہ کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ نمبردار کا بیٹا ہے۔ چند لوگوں نے بھی یہ منظر دیکھا مگر دیا رام کو کچھ بھی نہ کہا، بس پیار سے سمجھا دیا۔ میں نے دیا رام سے کہا کہ وہ ایک کمی کمین کی لڑکی سے کیوں منہ لگا رہا تھا؟ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو اپنے برابر کے خاندان کی لڑکی کو دیکھو۔ سب سے بڑا کمینہ میں خود ہوں۔ دیا رام نے جواب میں کہا، میں نیچ اور گھٹیا ہوں۔ ایسی حرکتیں تو ناکام عاشق کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ضرور تمہارے دوست کو کسی لڑکی نے ٹھکرا دیا ہوگا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم سے چھپی نہ رہتی۔ دیا رام کے دوسرے دوست نے کہا، خاص طور پر مجھ سے وہ کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ اس لڑکے نے بات ختم کر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ایک اشارہ کیا۔ میں اس کے اشارے کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ کوئی ایسی بات بچانا چاہتا تھا جو دوسرے لڑکوں کے سامنے بتانے والی نہیں تھی۔ میں نے لڑکوں سے چند اور باتیں ادھر ادھر کی پوچھ کر ان کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اٹھ کر باہر جانے لگے تو میں نے اس لڑکے کو آواز دے کر روک لیا جس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس سے کچھ کام ہے، وہ ذرا دیر اور بیٹھ جائے۔ باقی دونوں لڑکے چلے گئے تو میں نے اسے پھر بٹھا لیا۔ ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے اس لڑکے سے پوچھا جو تم دوسروں کے سامنے نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اس نے پہلے تو اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ میں اس کے خفیف سے اشارے سے یہ بات سمجھ گیا ہوں کہ وہ علیحدگی میں کوئی بات بتانا چاہتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کا نام سیف اللہ ہے اور دیا رام سب سے زیادہ اس کے ساتھ بے تکلف تھا۔
یہ بات دیا رام نے صرف مجھے بتائی تھی، سیف نے کہا۔ اگرچہ وہ مر چکا ہے لیکن میں نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن میں اس کے مرنے کے بعد یہ بات دوسروں کے علم میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ آپ کو بھی صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید اس سے قاتل کو پکڑنے کے لیے کوئی سراغ مل جائے۔ بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 ماہ کے عرصے میں دیا رام بڑی باقاعدگی سے ہفتے میں 1-2 بار شہر جانے لگا تھا۔ ہم سب دوست اس سے پوچھتے تھے کہ وہ شہر کیا کرنے جاتا ہے تو وہ جواب میں ٹال جاتا تھا۔ پھر ایک دن خود ہی اس نے میرے آگے شہر جانے کا راز کھول دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ شہر میں ایک طوائف کے کوٹھے پر جاتا ہے اور اسے وہ طوائف بہت اچھی لگتی ہے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ باپ کے پیسے چوری کر کے اس طوائف کو دیتا رہتا ہے اور طوائف بھی اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے اس طوائف کا نام نہیں بتایا تھا۔ میں نے سیف سے پوچھا، کومل کماری؟ سیف نے کہا، دیا رام اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ اپنے نام کی طرح کومل ہے۔ اور کوئی خاص بات؟ میں نے اسے ٹٹولا۔ ہاں یاد آیا، سیف نے چونک کر کہا۔ آخری دنوں میں دیا رام اپنے پاس ایک خوفناک چاقو رکھنے لگا تھا۔ یہ کھٹکنے والا چاقو تھا۔ کھٹکا دبانے سے 6 انچ کا پھل ایک جھٹکے سے باہر نکل آتا تھا۔ میں نے بارہا یہ چاقو اس کے پاس دیکھا تھا اور اسے پوچھا بھی تھا کہ وہ چاقو کیوں لیے پھرتا ہے، کیا کسی کے ساتھ دشمنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اس چاقو سے وہ ایک پاپی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب داؤ لگ گیا تو یہ چاقو اس پاپی کے دل میں اتار دے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس تھا۔ لگتا تھا وہی پاپی اپنا چاقو اس کے دل میں اتار گیا تھا۔ دیا رام کا دشمن اس سے تیز ثابت ہوا تھا۔ اس نے تمہیں اپنے دشمن کا نام نہیں بتایا تھا؟ میں نے سیف سے پوچھا۔ نہیں، سیف نے مایوسی سے کہا۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی تھی اور اس کے ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا تھا، سیف یہ میری زندگی کا ایسا راز ہے جو میں تمہیں بھی نہیں بتا سکتا، کسی کو نہیں بتا سکتا۔ یہ میری آگ ہے اور اس میں صرف میں ہی جلوں گا۔ میں نے سیف سے کرید کر اور بھی باتیں پوچھیں۔ وہ میرے سوالوں کا جواب دیتا رہا اور مجھے اس سے بڑے کام کی باتیں معلوم ہوئیں۔ ان باتوں کی روشنی میں نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سیف کا شکریہ ادا کیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ سیف چلا گیا تو میں نے نمبردار تلجا رام کو بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ آخری دنوں میں دیا رام کچھ پریشان سا رہتا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسی ہی بات تھی، تلجا رام نے کہا۔ میں نے کئی بار پوچھا بھی تھا لیکن وہ کچھ بتاتا نہیں تھا۔ دیا رام اپنے پاس ایک چاقو رکھتا تھا۔ میں نے تلجا رام سے پوچھا، وہ چاقو اب کہاں ہے؟ تلجا رام ایک دم پریشان سا نظر آنے لگا، مگر پھر فوراً ہی سنبھل گیا اور بولا، چاقو والی بات میرے علم میں نہیں ہے سرکار۔ اس نے ذرا توقف کیا اور پھر کہنے لگا، وہ تو بہت ہی سیدھا اور معصوم سا بچہ تھا، اس نے چاقو کا کیا کرنا تھا؟ ہر باپ اپنی اولاد کو سیدھا اور معصوم ہی سمجھتا ہے۔ میں نے تلجا رام سے کہا، کیا یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ تمہارا سیدھا اور معصوم بچہ اسی عمر میں ایک طوائف کے کوٹھے پر جاتا تھا؟ میری یہ بات سن کر تلجا رام کی حالت بری ہو گئی۔ سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ مجھے احساس تھا کہ اپنے مردہ بیٹے کے بارے میں یہ انکشاف سن کر وہ کس کرب سے گزرا ہوگا۔ وہ نہایت شریف اور نیک نام آدمی تھا اور اب اس کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ یہ بات میں جانتا تھا۔ تلجا رام نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا۔ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ آپ میری مجبوری سمجھتے ہی ہیں سرکار۔ تلجا رام نے کہا کہ میں اس بات کو کیوں چھپا گیا؟ وہ گھر سے کچھ پیسے چوری کر کے طوائف کے پاس جاتا تھا، تم نے اسے روکا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، تلجا رام نے کہا۔ اس کے آگے ہاتھ تک جوڑے تھے لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر اسے زبردستی روکنے کی کوشش کی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ آپ کی چاقو والی بات بھی ٹھیک ہے، اس کے پاس ہر وقت چاقو رہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ چاقو اپنے سینے میں نہ اتار لے۔ مجھے تلجا رام پر بہت غصہ آیا۔ وہ میرے ساتھ بار بار جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے چاقو کے بارے میں بھی جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب اگر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا یا کوئی بات چھپائی تو میں اسے پولیس کو گمراہ کرنے کے جرم میں پردہ ڈالنے کے الزام میں گرفتار کر لوں گا۔ اس کے بعد میں نے تلجا رام سے اپنے کام کی باتیں پوچھیں اور ضروری کارروائیوں کے بعد تھانے آ گیا۔ تھانے میں آ کر میں کیس کے بارے میں غور کرنے لگا۔ میرے مفروضے کے مطابق دیا رام کو کومل بائی پر ہزار جان سے عاشق ہو گیا تھا اور کسی قیمت پر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا تھا کومل بائی کا بھی کوئی ایسا ہی چاہنے والا ہو اور کومل بائی کی وجہ سے ان دونوں میں دشمنی ہو گئی ہو۔ مخالف فریق نے دیا رام کا بولو رام کر دیا ہو۔ اب میں اسے یہ معلوم کرنا تھا کہ کومل بائی کا ایسا دوسرا عاشق کون ہے۔ اس کے لیے کومل بائی سے ملنا بھی ضروری تھا۔ دوسری طرف ابھی تک جوہر علی کا کیس کسی کروٹ نہیں بیٹھتا تھا کہ نیا قتل میرے گلے پڑ گیا تھا۔
بہرحال میں نے اپنے ASI کو جوہر علی کے کیس کے متعلق کچھ ہدایات دے کر اسے اس کیس پر لگا دیا تھا اور زیادہ توجہ دیا رام کے کیس پر مرکوز کر دی۔ ویسے دونوں کیسوں کی طرف میں نے دھیان رکھنا تھا۔ دیا رام کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ چاقو یا خنجر کا گہرا وار دل تک چلا گیا تھا اور اس سے دل کٹ گیا تھا۔ جسم پر اور کسی قسم کی ضرب کا نشان نہیں تھا۔ یہی زخم موت کا باعث بنا تھا۔ موت کا وقت رات 2:30 اور 3 بجے کے لگ بھگ لکھا تھا۔ میں نے اس دن کی کارروائی کو یہیں تک محدود کر دیا اور اگلے دن شہر جا کر کومل بائی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے دن تھانے آ کر میں نے چند ضروری کام نپٹائے اور پھر ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں متعلقہ تھانے دار سے ملا۔ یہ کہ ہندو تھانے دار تھا، اس کا نام شیشن چند تھا، بڑا محنتی تھانے دار تھا، لیکن اس میں ایک خرابی تھی کہ جہاں موقع ملتا تھا رشوت لینے سے نہیں چوکتا تھا۔ میری اس نے بڑی آؤ بھگت کی۔ میں نے اپنا کام اسے بتایا تو اس نے اسی وقت اپنے سکھ ASI کو میری مدد کے لیے ساتھ کر دیا۔ اس سکھ ASI کا نام ترلوک سنگھ تھا۔ اس کی شکل سے اور بات کرنے کے انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اجڑ اور وحشی قسم کا انسان ہے اور تھانے آنے والے ملزموں کے لیے کسی جلاد سے کم نہیں ہوگا۔ اس کی باتوں سے بیوقوفی اور حماقت بھی ٹپکتی تھی۔ مختصر یوں سمجھ لیں کہ وہ بہت ہی سکھ تھا۔ میں اسی رہنمائی میں اس علاقے میں چلا گیا جہاں دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں۔ دن کے 11 بجے کا وقت تھا اور وہاں ایسی خاموشی تھی جیسے سب مر گئے ہوں۔ ترلوک سنگھ کے ساتھ میں کومل بائی کے کوٹھے پر پہنچ گیا۔ ترلوک نے آگے بڑھ کر کسی کا نام لے کر آواز دی۔ کوئی باہر نہ نکلا تو ترلوک سنگھ نے دروازہ زوردار آواز سے بجایا اور پھر گلا پھاڑ کر آواز لگائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک پہلوان نما نوجوان آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ وہ باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر چونک گیا اور گھبرا کر ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا اور اندر جا کر ایک سجے سجائے کمرے میں جا کر بٹھا دیا۔ اس نے چائے پانی کے لیے پوچھا تو میں نے منع کر دیا۔ حکم سردار جی، اس پہلوان نے ترلوک کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ غالباً ترلوک سنگھ کو پہلے سے جانتا تھا۔ ایسے لوگوں کا پولیس والوں سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ کومل بائی کو بلاؤ، ترلوک سنگھ نے روب سے کہا۔ صاحب نے کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ باجی تو ابھی سو رہی ہے، اس پہلوان نے کہا۔ رات کو دھندہ بہت تھا اس لیے۔ اوئے اٹھا اس گشتی کو، ترلوک نے انتہائی ننگی گالی دے کر کہا۔ اتنے جوتے ماروں گا کہ مغز ناک کے راستے بہہ جائے گا۔ ہم سرکاری کام سے آئے ہیں کہ تمہارے پیو کے نوکر نہیں کہ اس کے اٹھنے کا انتظار کریں۔ وہ پہلوان کان دبا کر باہر بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور بتایا کہ باجی کو اٹھا دیا ہے، تھوڑا انتظار کریں، وہ تیار ہو کر ابھی آتی ہے۔ پہلوان کی بات سن کر ترلوک سنگھ کا پارا پھر چڑھ گیا اور پھر سکھوں والی ننگی گالیاں بکنے لگا۔ ہم اس کے کمرے میں جائیں گے، ترلوک سنگھ نے کہا۔ ہم تفتیش کرنے آئے ہیں، مجرا سننے نہیں آئے کہ وہ تیار ہو کر آئے گی۔ پہلوان پریشان ہو کر ترلوک سنگھ کا منہ تکنے لگا۔ وہ پھر اندرونی حصے کی طرف چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد آ کر کہنے لگا، اندر آ جائیں۔ ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ پہلوان نے دروازے پر دستک دی اور پھر ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہم اندر چلے گئے۔ بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا کمرہ تھا۔ کومل نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اور تھوڑا جھک کر ہمیں سلام کیا۔ یہ طوائفوں کا خاص انداز تھا۔ کومل میری توقعات کے برعکس نکلی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی نخیز لڑکی ہوگی جس پر دیا رام جیسا نوجوان مر مٹا، لیکن وہ میرے انداز کے مطابق 25-26 برس کی ہوگی۔ اس کے چہرے اور جسم کو دیکھ کر اس کی صحیح عمر کا اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا۔ میں تھانے دار تھا، میری اور عام آدمی کی نظروں میں بڑا فرق تھا۔ ویسے بھی کومل بائی اس وقت میک اپ کے بغیر تھی۔ رات کو میک اپ اور تیز روشنیوں کی چکا چوند میں اس کا حسن کچھ اور ہی قیامت ڈھاتا ہوگا۔ ویسے عمر سے قطع نظر اس میں غضب کی کشش تھی، ورنہ اس سے پہلے کئی طوائفوں کو تفتیش کے دوران میک اپ کے بغیر دیکھنے کا تجربہ کچھ اچھا نہ تھا۔ کومل نے چائے پانی کے لیے پوچھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ ہماری کیا خدمت کر سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے پاس دیا رام نامی ایک نوجوان آتا تھا، میں اس کے متعلق بات کرنے آیا ہوں۔ ہاں، وہ بڑا پیارا آدمی ہے، کومل نے کہا۔ کچھ دنوں سے نہیں آیا۔ کیا وہ تمہارا باقاعدہ گاہک تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایسا نہ کہیں سرکار، کومل بائی نے چونک کر کہا۔ وہ میرے لیے گاہک نہیں ہے، وہ ناسمجھ اور کم سن تھا۔ میں نے کہا، تم نے اسے اپنے ناز و انداز میں پھانس رکھا ہوگا۔ وہ ایک دم تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، آپ دیا رام کے لیے تھا کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں بتایا تھا کہ دیا رام کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں کسی مناسب موقع پر یہ انکشاف کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اسے اصل بات بتا دوں۔ دیا رام کو کل رات کسی دشمن نے قتل کر دیا ہے، میں نے اسے بتایا۔
وہ ایک دم لرز کر رہ گئی اور ایسی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں اس کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے اپنی بات مکمل کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کومل بائی کی خوبصورت آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں اور ترلوک سنگھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ طوائفیں تو صرف پیسے سے محبت کرتی ہیں، ان کی نظر گاہک کی جیب پر ہوتی ہے۔ جب تک جیب بھری رہے یہ پاس رہتی ہے اور جیب خالی ہوتے ہی دھتکار دیتی ہیں۔ کومل بائی کا یہ روپ ہم دونوں کے لیے نرالا اور نہ سمجھ آنے والا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے دیا رام اور کومل بائی ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے لگے ہوں۔ کومل یہ پیشہ چھوڑنا چاہتی ہو۔ ایسے کئی واقعات ہوئے تھے کہ کوئی طوائف دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے کسی چاہنے والے گاہک کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ مجھے اب غصہ آنے لگا کہ اس نے اپنے سے بہت چھوٹی عمر کے لڑکے کو پھانس رکھا تھا۔ یہ لیلا مجنوں کا ڈرامہ بند کرو، میں نے غصے سے کہا۔ وہ تمہارے بیٹے کی عمر کا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا سرکار، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ میرے بیٹے کی عمر کا تھا، میں اسے بیٹا ہی سمجھتی تھی۔ پھر اس کی ہچکی بند گئی۔ کومل بائی بار بار مجھے حیران کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پوری بات سنائے کہ وہ دیا رام کو گاہک کی بجائے اپنا بیٹا کیوں سمجھتی تھی، اور کیا دیا رام بھی اسے ماں سمجھتا تھا؟ وہ بدنصیب میرا گاہک بن کر آتا تھا۔ کومل بائی نے دکھی لہجے میں کہا۔ میرے اوپر دوسروں کی طرح نوٹ پھینکتا تھا۔ مجھے اس کے نوٹ پتھروں کی طرح لگتے تھے۔ میں اسے نوٹ پھینکنے سے منع کرتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میں دوسروں کو کیوں منع نہیں کرتی۔